بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس آغاز سورہ النمل کا۔ نمل کے معنی ہوتے ہیں چونٹیاں، اور نملتن کے معنی ہوتے ہیں ایک چوٹی یا کوئی چوٹی۔ اس کے لیے دوسرے صفحہ پر انشاءاللہ اگر ہم پہنچ گئے، آیت نمبر 18 میں نمل بھی ہے اور نملہ بھی ہے، تو ڈکشنری آپ کو اسی صفحے پہ مل جائے گی۔ تو یہ جمع جو ہے، یعنی جو قواعد بتلا دیے جاتے ہیں اس سے استثناء ہے، کیونکہ قاعدہ نہیں اس کا تو ہونا چاہے، جیسے کہ مسلمون سے اونا مسلمون، تو یہاں نمل کے معنی چوٹیاں، نملتن کے معنی ایک چوٹی۔ جیسے کہ تمرن کئی کھجوریں، ساری کھجوریں، اور تمرتن ایک کھجور۔ تو حدیث ہے ولو بشق تمرتن، تو ایک کھجور ہے اس میں سے کاٹ کر کسی کو دیں، جیسے کہ افطاری کے لیے کوئی پہنچ گیا سامنے تو اس میں سے ایک شق دے دیں۔ تو ایسے کئی الفاظ ہیں، تو اس سورہ نمل کے وساطت سے اس کو یاد رکھ لیں، اس لغہ کو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتے ہیں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربانی و کرم کا سرچشمہ ہے۔ طاسین، حروف مقطعات۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات تلک عظمت کے لیے قرآن کی ہیں اور کتاب کی ہیں جو روشن ہے۔ مطلب یہ آیات جو پڑھی جا رہی ہیں اس وقت قرآن کی اور کتاب کی جو واضح روشن کتاب ہے۔ ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ان مؤمنین کے لیے۔ مومنین کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا جس میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب، اور یہی لوگ آخرت میں خسارے والے ہوں گے۔ اور رسول سے خطاب ہے، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، آپ کو تو یہ قرآن شریف دیا جا رہا ہے کس کی جانب سے؟ جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں ایک پیغام ہے، اور ایک نہیں کئی پیغام ہیں۔ تو توجہ سے سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلا تو ظاہری کہ یہ قرآن اور کتاب ایک ساتھ آیا، جبکہ تلک آیات الکتاب المبین علیحدہ علیحدہ آتا رہتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت جو ہے اضافی، یعنی جیسے کہ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، تو وہ ہے کہ یہ قرآن بھی ہے اور کتاب بھی ہے، مگر یہ تو ظاہری ہوا۔ قرآن کے معنی کیا اور کتاب کے معنی کیا؟ کتاب اسے کہیں گے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لائی گئی، کتاب کی شکل میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکیزہ فرشتے تو پاکیزہ ہی،
وہ اس کو اٹھاتے ہیں، چھوتے ہیں. اور پھر جو آسمانی دنیا پر ہے، اور جب مکمل ہوئی تو ہمارے سامنے بھی کتابی شکل میں ہے. لیکن بہت اہم موضوع اس پر بیان کرنا ہے. قرآن کسے کہیں گے؟ کرا یا کرو، جو بار بار پڑھا جائے. جی، تو بار بار پڑھتے ہیں ہم قرآن، تو بار بار کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف تلاوت کی جائے. اب لوگ غلط فہمی میں ہیں تو 10 ختم 15 ختم، اس کا نام بار بار پڑھنا نہیں. بار بار پڑھنے نے اس کو سمجھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس میں غوطہ زنی کرنا، یہ مراد ہے بار بار. اور تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے تو تلاوت جو سمجھ کر ہی ہوتی تھی. ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا کہ ہم معنی مفہوم کو سمجھتے نہیں. اب جیسے کہ درس قرآن ہے، الحمدللہ غالباً ہمارا دوسرا تیسرا چل رہا ہے، تو یہ بھی ختم ہوگا. اور اگر اللہ نے ہمیں مواقع دیا تو پھر بھی سیر نہیں ہوں گے. یہ بار بار پڑھا جانے والا ہے کسی بھی صورت میں. آپ ناظرہ پڑھیں، حفظ اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی صفت ہے. لیکن اب جو پیغام ہے وہ یہ ہے. سورہ ہجر آپ پڑھ چکے ہیں، پہلی آیت ایسے ہی ہے، لیکن فرق ہے، اور یہ ہمارا اس میں ذکر ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہی آیت ہے. کیا فرق ہوا؟ ہاں، سورہ ہجر میں کتاب مقدم ہے اور یہاں قرآن مقدم ہے. تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے اس میں سورہ ہجر میں. تو پہلے تو سمجھ جائیے کہ سورہ ہجر میں کتاب مقدم ہے اور اس صورت میں قرآن مقدم ہے. کیوں؟ چلیے اسے سمجھیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن کو ہمیں کہا جا رہا ہے. اور سورہ ہجر میں کسے کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو. وہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہے، الذین اوتوا الکتاب. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو جب کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب، تو کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ، امم سابقہ. تو حالانکہ یہ بھی کتاب ہے، لیکن ہمارا تخصص کیا ہے؟ قرآن، نہ کہ کتاب. حالانکہ یہ بھی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اس تعلق سے میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک تو ہماری عظمت، اور دوسرا جو فتاوے صادر ہوتے ہیں وہ مسائل حل نہیں ہوتے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پڑھ کر. دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نکالنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہاں پر ذکر دیکھو کیا ہے. احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. اوتوا الکتاب یعنی کیا؟ اہل کتاب. تو کون؟ یہود و نصارہ. ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. وہ موضوع نہیں ہے، صرف ایک پیغام کو سمجھانے کے لیے مختصر ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اگر ذبح کریں تو ہم کھا سکتے ہیں. اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہمارے یہاں بھی ہمارے بھائی مسلمان ہیں، لیکن جب وہ نیاز کرتے ہیں تو ہم اسے نہیں کھاتے ہیں. لیکن یہاں سمجھانا اہل کتاب کسے کہتے ہیں. ابھی اور سنیے، پھر نیچے ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ عورتیں جو پاکیزہ ہیں ان سے تم شادی کرو، اور اہل کتاب کی. اس لیے شادیاں کرتے ہیں نا. دیکھیے اگر یہود و نصارہ کی کسی لڑکی سے اب شادیاں کیا بہو بنائیں، اور یہاں تو سب بڑے لوگ ہیں، بہو لائیں گے نا تو لا سکتے ہیں. جی، اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، بات تو واضح ہو گئی نا. لیکن ابھی جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ ہماری لڑکی وہاں چلے جائے تو کیوں نہیں، ہے نا یہ سوال. تو سوال سے ہم جواب دے رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ایک ٹیلی فون پہ سوال کر رہا ہے، سونے کی تیاری ہے، کھانے کی تیاری. اب اسے کیا سمجھائیں؟ بھائی درس قرآن کیا؟ اچھا کتابوں میں جواب لکھا ہے، لیکن قرآن و قرآن ہے. قرآن ہے، اعلیٰ ہے، سرپرست ہے. قیامت تک چلے گا قرآن کا جواب. وہ جواب قیامت تک نہیں چلتا.
میں آپ کو بتاؤں کیا جواب دیا گیا، یہ سمجھانے کے لیے تاکہ قرآن کا پھر جواب دیں آپ کو۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کی لڑکی ہمارے معاشرے میں آئے گی تو ہمارا معاشرہ قبول کرے گی، اور ہماری لڑکی وہاں جائے گی تو ان کا معاشرہ قبول کرے گی، اس لیے جائز نہیں یہ کتاب میں۔ لیکن یہ جواب اب نہیں، ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ کینیڈا والوں میں رہنے والوں سے پوچھو، وہ بہو لے آئیں مسیحی کی، اہل کتاب کی، جب اولاد ہوئی تو کہاں مائل ہوئی؟ اس دن کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی کتاب، کلام کے سوا کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی حکم ہو، کسی ماہر نے لکھ دیا ہو، قیامت تک وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، ہماری لڑکی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اگر آپ سمجھ گئے تو جواب اسی میں ہے۔ ہم کون ہیں؟ اہل قرآن ہیں۔ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کے لڑکی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیسے لڑکی دیں گے؟ کیا آپ اہل کتاب ہیں؟ یہ جواب ہے اس کا۔ یعنی ہم لڑکی انہیں نہیں دے سکتے نکاح کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر قرآن میں کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اہل کتاب الذین اوتوا الکتاب۔ ہم کون ہیں؟ اہل قرآن۔ یہ ہے۔ اب یہ قیامت تک چلے گا، لیکن یہ اپنی جانب سے ایک فکر سوچ وہ کام نہیں آئے گی، اب وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ آپ کو پیغام دینا تھا۔ تو اے اہل قرآن، ہماری عظمت کیا ہے؟ ہم ساری امتوں سے افضل ہمارا مقام، مگر افسوس یہ ہے، ابھی تو سنتے رہیے کہ اہل قرآن والے کہاں چلے گئے، انہیں خود پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں، اور اس قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو سنیے ابھی، تو یہ کتاب مبین، مبین تو آپ جان چکے ہیں، کئی دفعہ آیا ہے کہ خود بھی واضح ہے، خارجی دلائل کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب سنیے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے۔ بشارت تو آسان ہے، بشارت دی گئی مومنین کے لیے۔ اور ہدایت کے بارے میں بھی آپ جان چکے ہیں کہ دو قسم کی ہوتی ہے ہدایت۔ ایک تو وہ ہے کہ کائنات کو دیکھے، جیسے کہ اس بت پر جو لومڑی نے پیشاب کی تھی، وہ بھی ایک کائنات کی ایک چیز کو دیکھا، یعنی کائنات کی چیزوں کو دیکھے تو اس میں طلب ہو، یعنی اسے قبول کرے۔ تو یوں سمجھے کہ جس میں طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، یہ دوسری ہدایت ہوئی۔ تو یہ دوسری ہدایت کا ذکر ہے، کیونکہ مومنین ہے۔ کون سی ہدایت کا ذکر ہے؟ دوسری ہدایت کا، کہ جنہوں نے دلائل کو قبول کیا اور ان میں طلب ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، زدناہم ہدی، یعنی ہم پھر آگے بڑھتے ہیں اور اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ تو ہدایت کس کے لیے ہوگی؟ مؤمنین کے لیے۔ جی، اب مومنین تو سوچیں گے کیا بیان کریں، بچپن سے پڑھتے آئے ایمان کسے کہتے ہیں، لیکن آج سنیے گا ایمان کسے کہتے ہیں اور کیوں۔ ایمان وہ تو ارکان تو یاد کر لیے ہوں گے، آمنت باللہ و ملائکتی، وہ تو سب جانتے ہیں، اس کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پڑھایا جاتا ہے ایمان کیا، تو منہ زبانی یاد ہوگا سبوں کو، کیونکہ بچپن کا پڑھا ہوا جاتا نہیں ہے نا، کہ تصدیق باللسان و اقرار بالقلب، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ہم اہل قرآن ہیں اور قرآن سے کوئی بات بتاؤں تو قابل قبول کون سی ہوگی؟ قرآن کی، جی، نہ کہ کتابوں کی۔ اچھا، پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم میدان اپنا وسیع نہیں کرتے۔ چلیے، ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے ہند، پاک و بنگلہ دیش میں، مگر اوروں کے یہاں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی تو دیکھیں۔ نہیں، وہ چونکہ جمود ہے نا کہ ہم ہی سمجھے ہیں۔ تو ابھی سنیے، قرآن سے ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے، ہم تو قرآن سے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، سنیے کیا ہے۔ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالجوارح۔ کیا مطلب عمل بالجوارح؟ عمل کر کے دکھانا۔ ہم جانتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بانگی صاحب نے اذان دے دی،
نہیں، بانگی صاحب نے اذان نہیں دی. اگر مومن ہیں، اگر اس چیز کو جانتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، اللہ تعالیٰ نے پکارا، اللہ کی پکار ہے. کس کی پکار ہے؟ اللہ کی پکار ہے. اور دو چیزیں تم میں ہیں تو تیسری چیز کون سی؟ عمل بالجوارح الذین یقیمون الصلاۃ. آ گیا سمجھ میں؟ تو تین چیزیں ہیں کتنی؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. آپ بتلائیے کہ اگر وہ نماز قائم نہیں کرتا تو ایک بہت ہی اہم چیز، جوابی جو چیز ہے وہ کمی پائی جاتی ہے. اور ویسے بھی سورہ بقرہ 143 آیت میں چلے جائیے، وہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس کے پہلے بھی آیت کی شرح بتا چکا ہوں، اس میں ایڈ کر لیں کہ بھائی لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ قبلہ جب تبدیل ہوا تو 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے بیت المقدس اور پھر کعبے کی طرف، تو پوچھا کہ جو لوگ مر چکے یا نماز کا کیا ہوگا، کیا قضا کرنا ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے؟ تو نماز کیا ہے؟ ایمان ہے. تو الذین یقیمون الصلاۃ، تو وہ جو اذان ہوتی ہے یہ اللہ پکارتا ہے، یہ اللہ کی پکار ہے. یہ کلام پاک اللہ کا کلام ہے. اب میرے منہ سے سن رہے ہیں، میرے ذریعے سن رہے ہیں، لیکن ہے کلام کس کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا. تو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. دیکھیے اس کے پہلے آپ لوگ جان چکے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. یہ نہیں بتانا چاہتا، یہ تو سن چکے. یقیناً نماز سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور ایمان کا عملی ثبوت ہے. مگر آج اور چیز پیش کی جائے گی. آج کیا ہے؟ یہ ایمان ہی ہے، عمل بالجوارح ہے. یقیناً جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کو تصور ہوتا ہے، بتائیے سب سے بلند ذات جس کے اوپر کوئی نہیں، اسی کے سامنے انسان سر جھکاتا ہے. تو یہ ہے نماز. اور نماز پڑھتے نہیں، قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں. مسجدوں میں جانا نماز قائم رکھنے کے مترادف، یعنی قائم رکھنے کے معنی میں ہے، قائم کرنے کے معنی میں. سارے لوگ تو مسجدیں نہیں بنا سکتے نا. تو یہ ہے یقیمون الصلاۃ. اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. جب نماز کی اس ندا کا جواب دیں گے تو گویا کہ اقرار باللسان، کیا تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور یہ تیسرا. اچھا، صرف نماز ہی نہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمل بالجوارح، یعنی نماز پڑھنا، جھکنا، زکوٰۃ دینا، حج اور رمضان کے روزے، یہ سارے کیا ایمان میں شامل ہیں. زکوٰۃ کیسے؟ سنیے، زکوٰۃ جو ہے ٹھیک ہے مخلوق کا حق ہے، اللہ نے اپنا حق کا تقاضا کیا اور اپنے بندوں کا بھی. جانتے ہیں آپ زکوٰۃ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ توازن برقرار نہیں ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. امیروں کے گھر میں 10 قربانیاں ہوتی ہیں نا جی، ابھی جو بچہ بچی بالغ نے ان کی جانب سے، اور غریب کے گھر میں ایک بھی قربانی نہیں جی. امیر کے گھر میں 3 جوڑے بچوں کو، غریب تو ایک جوڑا لینے کے لیے بھی مشکل پیش آتی ہے. اسے کھانے کا ہی تو سوچتا رہتا ہے کہیں سے قرضہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ توازن جو ہے، مالی توازن برقرار نہیں، لہٰذا زکوٰۃ کو قائم کیا تاکہ توازن برقرار رہے. زکوٰۃ دے دیں. اب جب زکوٰۃ پہنچے گی تو اپنے بچوں کے کپڑے، کھانے کا انتظام کریں گے. دوسری چیز دیکھیے، زکوٰۃ، انسان کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، کسی کے اوپر 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کسی کے اوپر 5 لاکھ. دیکھا ہے 5 لاکھ تو میں بیان کر رہا ہوں. تو اس صورت میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی رقم میں غریبوں کو کہاں سے دوں. تو بخل کی جو صفت ہے، جسے منحوس صفت کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخیل آدمی سے ایسا دور رہو جیسے شیر سے. تو بخل کی صفت یہ ہے. تو بخل علی حبہ علی حب المال، زکوٰۃ نکالو. تو یہ جو صفت ہے اس کی ٹوٹ جائے گی کہ زکوٰۃ ایمان میں سے ہے. نکالیے زکوٰۃ جو بھی ہوتی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ جتنی بھی، 25,000 جب دے گا تو اس کی بخل کی صفت جو اس کے لیے نقصان دہ وہ ختم ہو جائے گی. یہ ہے زکوٰۃ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. دیکھیے، وَهُمْ
بالآخرتی ہم، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وبالآخرتی ہم یوقنون، لیکن یہاں 2 دفعے. ایسے ہی لوگ جو اقرار کرتے ہیں زبان سے، دل سے تصدیق، اور عمل بالجوارح اپنے اعضاء سے ثبوت دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کیا مطلب؟ یقین کا مطلب کیا؟ ہم کہیں گے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے یقین، ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے علم، سبوں کو علم ہے قیامت آنے والی ہے، یہاں تک کہ غیر بھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ قیامت آ سکتی ہے. ابھی تو سائنسدان بھی بتانے لگے کہ یہ دنیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہو جائے گی. علم ہے ان کے پاس، اسے کیا کہیں گے؟ علم. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. یہ دنیا کی مال و محبت کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، کاش کہ تم جانتے. تو یہ ہے علم. علم تو جو کسی سے سیکھیں. کلا لو تعلمون علم الیقین. یقین کیا مطلب علم الیقین؟ کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترونها عین الیقین. اللہ 3 ہو گئے نا. علم الیقین، عین الیقین. سورہ واقعہ میں جائیں، آخری آیت، ان ھذا لہو حق الیقین. حق الیقین. تو ہمارے پاس کون سا ایمان ہے؟ ہم کون سا ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، یا معلوم ہونا چاہے کہ علم، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ جانتے ہیں کہ بھائی مرنا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے. جانتے ہیں کہ بچے تو قبر کو نہیں دیکھیں، تو انہیں صرف علم ہے. ہم دور رکھتے ہیں نا جی، اس لیے کہ الحاق میں اسی کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. لیکن ابھی قبر سے لے چلیں. جس وہ کو جاتا ہے قبر دیکھنے، دیکھ لیتا ہے نا، آخر ایک عمر میں تو دیکھے گا، تو کیا ہو گیا؟ ہاں کلا اللہ تعالیٰ علم الیقین. اور پھر جب قبر میں مردے کو دفناتے ہو دیکھتا، کیا؟ عین الیقین. اور تو یوں سمجھیے کہ جہنم اور جنت ہے نا، ہم سنتے ہیں جنت اور جہنم. جس وقت نظارہ پیش کیا جائے گا، عین الیقین. تو سورہ واقعہ میں وہی ذکر ہے، فنزل من حمیم. دونوں کا ذکر ہے، تسلیت و جحیم. لیکن نیک لوگوں کا بھی ذکر ہے، روح و ریحان و جنت و نعیم. دونوں کا ذکر ہے. تو جنت دیکھیں گے، نظارہ نعمتوں سے بھری ہوئی دور سے ہی، وہ تو کیا ہوگا؟ عین الیقین. جب داخل ہوں گے، ان ھذا لہو حق الیقین. جی، تو یہ حق الیقین کب؟ جب کہ اس چیز کا مشاہدہ کیا جائے. دیکھیے لوگ گھومنے جاتے ہیں، باغوں میں سیر کرتے ہیں، گارڈن بند ہوا تو آپ نے دیکھ لیا، عین الیقین ہوا. جب اندر جائیں گے تو حق الیقین. تو بہرحال یہ حق الیقین و بالآخرت، اس میں ہمارا ایسا یقین ہونا چاہے جو حق الیقین کے قریب ہو. یقیناً قیامت آنے والی ہے، یقیناً آخرت کا وقوع ہوگا، یقیناً اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو وہی لوگ، یہ جو بیان ہوا نا، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، بات واضح ہوئی. چلیے اب اس کے مقابلے میں جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کو یقین نہیں، تو زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما کر کے بتا دیا، کر دیا. اور شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ وہ ان کی عقل سے وہ پر پردہ پڑ گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو کئی شکلیں ہیں اس میں، کچھ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ شفاعت کا سلسلہ جوڑے رکھے ہیں، اس میں ہمارے لوگ بھی ہیں، مگر اس وقت وہ بھی بیان نہیں کرنا ہے. اور اس طریقے سے وہ بھٹک رہے ہیں. تو ہونا کیا چاہے، آپ ہمارے لوگوں پر محنت کریں کہ عین الیقین، علم الیقین. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. جو دنیا میں اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں،
ان لوگوں ایسے لوگوں کے لیے برا عذاب۔ اب برا عذاب کون سا؟ تو دوسری آیت ہی بتا رہی کہ دنیا میں وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، یعنی آخرت میں بھی یہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی برا عذاب ملے گا، اور ملا جنہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، اور یا تو پکڑے گئے یا مار دیے گئے یا عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب اتنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ کیوں کہا جا رہا ہے ایسا؟ کتنی مخالفت ہو رہی تھی نا، کیا الزام تراشیاں چل رہی تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ پر جو یہ قرآن القاء کیا جا رہا ہے، اب یہ تو القاء اور پڑھا جانے کا فرق تو معلوم ہو چکا ہے، دل میں ڈالا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ کس کی جانب سے ہے یہ؟ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جب حکمتوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کے پاس خفیہ تدبیریں ہیں، وہ اپنی خفیہ تدبیروں سے آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور اس قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، اور وہ خوب جاننے والا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ کس طریقے سے خفیہ تدبیر کرے، کون اس کا دشمن ہے، کون اسے نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں۔ اب رہا سوال کہ خفیہ تدبیریں اس کی کیا ہیں؟ بھائی کئی نبیوں نے کہا کہ لِکَيْ يَطْمَئِنَّ قلبی، بتا دیجئے نا لڑکا کب ہوگا، پرندے کیسے زندہ ہوں گے، مردہ کیسے زندہ ہوں گے، تو خود ہی بتلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیے ہمارا قرآن کس کا؟ ہم اہل قرآن ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی بتلا رہے ہیں کہ ہماری خفیہ تدبیر کیسے ہے۔ اب قصہ شروع ہو رہا ہے، اس کی نوعیت کچھ اور ہے، قصے پر شرح کی ضرورت نہیں، اس کی جو جوہر ہیں وہ پیش کریں گے۔ تو سنیے، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ جب قصہ مختصر ہے، صرف جھلکیاں بتلانی ہیں اس کے خفیہ تدبیر کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے کوہ طور رات میں، اپنے وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس اپنے سال گزارنے کے بعد، تو اندھیری رات تھی، تو گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آنست نارا، دیکھا نہیں محسوس کیا۔ تو دیکھنے میں اور محسوس کرنے میں فرق ہوتا ہے، کوئی روشنی ہو اور غائب ہو جائے تو کہا کہ میں ایسا لگتا ہے کہ آگ ہے، انگار ہے، تو میں وہاں سے خبر لے آتا ہوں، یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ ہی لے آؤں۔ تو خبر یعنی انگار ہے تو مل جائے گی تاکہ تم سے کو، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، یہ وجہ تھی۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب پہنچے، آواز آئی، نودیہ کے معنی کیا؟ آواز آئی، کہ کیا؟ ان یعنی کہ بورک من فی النار، اس انگار میں جو ہے وہ بابرکت ہے۔ اصل میں ہوا ہے جب آپ آئے تو دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت اور سلگ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان حیران رہے گا نا کہ اس کی پتیاں بھی نہیں جھلس رہی ہیں اور انگار دیکھ رہے ہیں۔ تو آواز آئی، پکارا نہیں گیا، ندا نہیں، اس فرق کو سمجھے، آواز آئی، اللہ نے پکارا نہیں، ابھی آواز آئی کہ بورک من فی النار، اس انگار میں جو ہے وہ بابرکت ہے، اور جو اس کے اطراف میں وہ بھی، ومن حولہا۔ تو انگار میں کون ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ انگار کیا تھی؟ یہ وہ دنیا کے انگار نہیں تھی، دنیا کی آگ نہیں تھی، یہ عالم بالا سے سلگائی گئی تھی، فرشتوں نے لگائی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اندر سب سے پہلے درخت ہے نا، پتیاں، کیسا بابرکت ہے کہ سلگ نہیں ہے، جھلس نہیں رہا ہے۔ فرشتے ہیں، جب فرشتے ہیں تو ہو سکتا اللہ بھی ہو، جو بھی ہو۔ بوری کا آپ پریشان نہ ہو،
تو جب بابرکت ہے تو جلے گا کیسے؟ اور ومن حولہا، انہیں بھی کوئی تپش نہیں کہ دور ہٹو، تو آپ بھی بابرکت ہیں یا اطراف کی سرزمین پوری پہاڑی؟ سبحان اللہ رب العالمین، اور بہت ہی پاک ہے اللہ جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اتنی بات تو سنی، آواز آئی، اب آواز دی جا رہی ہے، ندا، اسے کہتے ہیں پکار، یا موسیٰ، اب پکار ہوئی اللہ تعالیٰ کی، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، انہو ضمیر شان، جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ ہوں، انا اللہ، میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں۔ یہاں پر عزیز اور حکیم کیا مطلب؟ عزیز کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو کسی بہت ہی اہم کام کی طرف بھیجنا تھا، تو میں جس مشن کی طرف بھیج رہا ہوں میں غالب ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، عزیز۔ ابھی موسیٰ کو پتہ نہیں علیہ السلام کو کیا کرنا ہے، وہ تو واپس آ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور وہ حکیم ہے، لہٰذا ہم ذمہ داری آپ کو دے رہے ہیں، ہماری خفیہ تدبیریں رہیں گی اور ہم غالب رہیں گے، لہٰذا آپ یہ کام کرو، اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پھینکو۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ جی، اپنا عصا چھوڑو، زمین پہ چھوڑ دیا، دیکھا کہ تو بلکھا رہا ہے، حرکت کانہا جان، جیسے کہ تشریح ہو چکی، حیا بھی ہے، توبان بھی ہے، جان یعنی چھوٹا، پہلی دفعہ تو چھوٹا ہی رہے گا نا جی۔ تو واللہ مدبروں، پیچھے پلٹے اور دیکھتے بھی نہیں، تو کیا آیا ندا، لا تخف، ڈرو نہیں، آپ کون ہو؟ مرسلین، میرے دربار میں جو پیغمبر ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے، اس لیے کہ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے بھیجتے ہیں، تو کیا مجال کوئی اسے زنگ پہنچائے؟ ناممکن ہے جی۔ تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہاں، میرے یہاں پیغمبروں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، الا من، سنیے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔ ہاں، کسی نے ظلم کیا ہو، ہاں، ثم بدل حسنا، پھر کوئی نیکی کیا ہو، تو مطلب کسی کو ڈر ہو سکتا ہے جب کوئی اس نے گناہ کیا ہو۔ تو موسیٰ تو پہلے ہی کہتے تھے نا علیہ السلام، لہم علی ذنب، کہ میں نے گناہ کیا ہے، البتہ وہ خطا سے، من الضالین، قتل خطا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کوئی لغزش ہوئی ہوگی، خطا ہوئی ہوگی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم نہیں ڈرتے، ہمیں تو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہم صحیح نہج پر چل رہے ہیں، مگر انبیاء، دیکھیے، یہ تو قتل قطع تھا، لیکن کہہ دیا کہ ذنب، تو رسول، کوئی بھی رسول لیجئے، آپ ان کی دعائیں لیجئے، فغفر لی، ہے نا، یہاں تک کہ قیامت کے دن سارے انبیاء انکار کر دیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس ان کو وہ خطا یاد آئے گی، نہیں، لوگوں کو لوٹائیں گے، میرے پاس نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی لوٹا دیں گے، عیسیٰ ابن مریم پھر بھیجیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ، لیکن یہاں جو پیغام ہے، ساتھ میں رہیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ثم بدل حسنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا مطلب بدل حسنا؟ یعنی خطا تو ہوئی، مگر اس کو تبدیل کرے نیکی سے۔ کیا مطلب؟ تو بعد سوء، تو مجھے غفور پائے گا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے، سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، ہے نا، اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں برائیاں کس میں؟ نیکیوں میں۔ تو سنیے، انسان کام کیا ہے یہاں جو کہا جا رہا ہے بدل حسنا، یعنی وہ اگر ظلم کر رہا ہے
تو اپنے فعل کو عدل سے تبدیل کرے، عدل میں تبدیل کرے. اگر وہ شرک کر رہا ہے تو شرک کو توحید میں تبدیل کرے، اپنا فعل تبدیل کرے، اب شرک نہ کرے. اگر اس میں وہ شر کرتے چلا آ رہا ہے تو اب شر نہ کرے، خیر کرے. یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ انسان کا فعل ہے. ثم بدل حسنا، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو بھلائی میں تبدیل کر دے، یعنی اس چیز کو نہیں، شر کو ہم کیسے بھلائی میں تبدیل کریں گے؟ طریقہ اپنا تبدیل کر دے. مگر اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے گناہ ڈیلیٹ کر دیں. فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. غفور کے معنی کیا؟ مٹا دینا. لیکن جب کوئی چیز ڈیلیٹ کر دی جائے تو اسپیس نہیں رہے گا یا وہ پیچھے نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس شر کی جگہ نیکی رکھ دو. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفور اور رحیم. رحیم بھی کہہ رہے ہیں اور غفور بھی کہہ رہے ہیں. تو غفور جو ہے غفور ہے اور غافر بھی ہے اور غفار بھی ہے. اب اگلی صورت میں تو غافر بھی آئے گا سورہ مومن میں اور غفار بھی آئے گا. تو یہ میں معنی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فرق ہے. اور خاص کر لوگ پریشان کرتے ہیں، کوئی ذکر دیجئے، کوئی تعویذ دیجئے، کوئی دعا دیجئے. اہل قرآن ہو، سنیے پہلے غفور کے کام کیا مطلب؟ غفور کا مطلب بڑے سے بڑا گناہ مٹا دینے والا. اب آپ لوگوں کو کنفیوز کے میدان میں نہ لے جائیں، شک نہ کریں، پھر یہاں کبیرہ صغیرہ کی بات نہ کریں. اس کے معنی لکھیں بڑے سے بڑے گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے والا. یہ کس کے معنی؟ غفور کے. دیکھیے انسان جو ہے نا، ایک انسان اپنی نیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر اسے اٹھا لوں تو بیمار ہو جاؤں گا تو وہ بیمار ہوتا ہے. اگر میں بغیر کھائے پیے چائے پی لوں تو بیمار ہونے وہ بیمار ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ پیوست ہو چکا. تو ایسے ہوگا. ایک مثال دے رہا ہوں، کئی ایسی باتیں ہیں. کہیں ڈرتا ہے کہ نہیں کر سکوں گا تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبدی عند ظنی بی، تو میرا بندہ بھی میرے ساتھ جیسے اس کا گمان ہے. تو ہمیں چاہیے اہل قرآن کو کہ ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. آپ یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ میرے گناہ وہ تو غفور ہے، میرے وہ کون سے گناہ معاف کرے گا؟ سارے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ وہ مٹا دے گا. لیکن کیا؟ عدل انصاف کو اختیار کریں، ظلم کے بجائے خیر کو اختیار کریں، شر کے بجائے اپنی طریقہ کار تبدیل کر دیں. اس کے ہاں کوئی کمی نہیں. یہ ہے غفور کے معنی. غافر کیا مطلب غافر کا؟ اے اہل قرآن رہیے قرآن کے ساتھ. غافر کا غفور دیکھیے رحمت کی آغوش میں لے لیا اور سارے گناہ مٹا دیا. اس لیے کہ جب کوئی آپ کے ماتحت آپ اس کو معاف کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، تو اسے خطرہ رہتا ہے کہ میری کچھ خامیاں ہیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطرہ تھا نا. جی ہاں. تو رحم جب اللہ نے کیا تو پہلے ڈیلیٹ کر دیا سارے خطاؤں کو. لیکن اب دوسرا مرحلہ کس کا؟ غافر کا. بھائی کوئی فرد ایسا نہیں آپ کو ملے گا. جب انبیاء خوفزدہ تھے تو ہم کیا؟ ہر شخص کے کچھ عادات ہوتے ہیں، کچھ لغزشیں ہوتی ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ جانیں، ہے نا. کیا بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے تھے کہ مجھے شرمندہ نہ کرو باپ کو سزا دینے سے، ہے نا. تو ہر ایک کے کچھ ارمان ہوتے ہیں. تو غافر کے کیا مطلب؟ قیامت کے دن اپنے بندے کی پردہ پوشی کرے گا. کس کے معنی؟ غافر. ہر فرد یہی چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں، کل قیامت میں میرا حساب کتاب ہوگا تو لوگ بولیں گے او یہ تو بڑا خیر کے کام کرنے والا تھا، ہے نا. تو وہاں غافر اللہ. تو پھر غفار، غفار کا کیا مطلب؟ تو غفور لکھ لیے، غافر لکھ لیے،
غفار. اہل قرآن ہمارے ساتھ ہمارا رب غفور بھی ہے، غافر بھی ہے، غفار بھی ہے. یہ غفار تو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے آج. جی کیا مطلب غفار کا؟ غفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری آغوش رحمت میں آ جاؤ اور میرے صفت کے حقدار بنو تو یقین مانو کہ تمہارے بری نیتوں کو فرشتوں کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ رکھوں گا. جانتے ہو کیا چاہیے؟ فرشتے بھی نہیں جان سکیں گے. اب کیا بتاؤں آپ کو؟ تعویذ بتاؤں؟ جی حدیث آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، دیکھے ہوں گے، نہیں تو دیکھ لینا. اگر ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہتے ہو، یہ جو ابھی صفات بتلایا اس کا اپنے آپ کو مستحق کرنا چاہتے ہو تو ایک ذکر ہے، امام بخاری نے باب باندھیں 735، حدیث کا نمبر اس میں لکھا ہوا 1231. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کا ہمارے یہاں ترجمہ کیے سید الاستغفار، لیکن وہاں عربی میں افضل الاستغفار. تو ترجمہ تو آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھے گا اگر رات میں پڑھتا ہے، چونکہ اس میں اسی کا ذکر ہے، اور اگر اس رات سویر ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو اہل جنہ، اور اگر دن میں پڑھتا ہے تو اسی طرح تو وہ کیا ہے؟ سید الاستغفار، اور وہ آپ کے پاس آ چکا ہے. تو کہنے کا پیغام یہ ہے غفور اور رحیم. کسے کہا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے، اس پیغام کو. اب ہم آگے چلتے ہیں. چل رہا ہے ثم بدل حسنا، کبھی نہیں پوچھنا کبائر صغائر کس سے وابستہ رکھنا تعلق؟ اس غفور کی، غفار کی، غافر کی صفت سے. اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، سنیے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. جی اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان جیب میں داخل کرو، نکلے گا روشن بغیر کسی برائی کے. پہلی بھی آیت ہو چکی ہے اور ایک دفعہ آئے گی، وہاں پر کچھ تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. مطلب ہے کہ سفید نہیں ہوا، سفید تو بیماری ہوتی ہے، روشن من غیر سو یعنی چمکدار. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چمکدار. 9 آیتیں فرعون اس کی قوم کے پاس لے کر جاؤ، اس لیے کہ وہ فاسق قومیں ہیں. اچھا یہ جو 9 آیتیں اس کے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سورہ اعراف میں ہے. یہ آپ کو 130 آیت اور 133 آیت میں یہ 5 معجزے ملیں گے، اور 2 یہ 7 ملیں گے، یعنی 30 میں 2 اور 33 میں 5، 7 ہو گئے. اور یہ 2 عصا اور کیا ید، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. پھر بھی کچھ لوگ نئے ہیں تو اس میں وہی ہے میڈک کا عذاب اور طوفان اور قحط. لیکن عصا کو جو پانی پر مارا تھا نا وہ اس میں نہیں آئے گا 9 میں، تو کتنے 10 ہو گئے. پھر جب سینا پر گئے تھے اور پانی کی ضرورت پیش آئی تو ڈنڈا مارا تو 12 چشمے ہوئے، وہ بھی 9 میں نہیں شامل ہوگا، تو پھر کتنے ہوں گے؟ 11 ہو گئے. پھر من و سلمہ تو 12. تو کہنے کا مطلب ہے کہ فرعون کو جو 9 معجزے لے گئے تھے اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ اعراف میں 33 میں اور 30 میں، 133 اور 130 میں. اور یہ جو ہیں یہ تو اپنے لیے تھے نا، پانی کا چشمہ. تو اس میں فرق کرے، ورنہ پھر سوچ میں رہیں گے کہ 9 ہیں، 9 آیات ہیں. قرآن ہوتا ہے، سمجھنا ہے، اس میں غوطہ زنی کرنا ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب آیا ان کے پاس، آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں کھلی بالکل واضح، تو بولے کہ یہ جادوگر ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. دیکھیے وَاسْتَيْقَنَتْهَا اس کے قائل ہوئے اس بات کے، کیونکہ
ظاہرات سامنے نشانی تھیں، لاٹھی کا سانپ بنتا تھا، ہاتھ نکالے چمکتا ہوا، قائل ہوئے، لیکن بوجہ ظلم اور غرور کے جحدوا بہا، انکار کر دیا۔ دیکھیے ترتیب عربی کی علیحدہ ہے، تو پھر آپ ہی دیکھیے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ خفیہ تدبیریں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جس طریقے سے نبی کے دشمنوں کو ہلاک کیا گیا تو آپ کو بھی، آپ کے بھی دشمنوں کو ایسی ہلاک کر دیا جائے گا۔ جی اب دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا مشکل ہے؟ پنکھے چاہیے؟ اچھا، اب کس کا قصہ شروع ہو رہا ہے؟ ایسی خفیہ تدبیر، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ دیکھیے علم کون سا علم؟ ظاہر ہے وضاحت ہو چکے، علم الیقین، عین الیقین۔ تو دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، دونوں نے تعریف کی جس نے ہمیں بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا کی، اس لیے کہ باپ بیٹے دونوں کو۔ لیکن اب سنیے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، وارث ہوئے سلیمان داؤد علیہ السلام کے، اور یوں کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز ہمیں دی گئی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تو ان کی تواضع ہے، انکساری ہے۔ لیکن وراثت کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نرث، انبیاء وارث نہیں ہوتے، ما ترکنا صدقۃ، ہم جو چھوڑیں گے، اس نے آپ نے صرف آپ کے لیے نہیں فرمایا کہ انا، سارے انبیاء۔ اسی لیے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو سادات خاندان سے ہیں انہیں صدقہ زکوٰۃ جائز نہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ وراثت نہیں پاتے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ وراثت کیا چیز ہوتی ہے؟ انبیاء کے پاس کون سی وراثت تھی؟ کیا ان کے پاس دولت تھی؟ نہیں تھی، تو وہ کون سی وراثت؟ ان کے لیے جو وراثت تھی نبوت کی، سلیمان علیہ السلام یہاں نبوت کی وراثت چل رہی ہے، اور انبیاء کے پاس جو کوئی مال ہوتا تھا تو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا وہ؟ صدقہ۔ تو صدقہ کسے دیا جائے گا؟ یعنی دو چیزیں یہاں سمجھنا ہے، صدقہ غریبوں میں، تو جو سادات خاندان کے انہیں نہیں۔ اب سادات خاندان ہمارے یہاں مختلف ناموں کے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا پیغام دے دوں آپ کو۔ کچھ سید لکھتے ہیں، کچھ فاروقی لکھتے ہیں، کچھ صدیقی لکھتے ہیں، کچھ ہاشمی لکھتے ہیں، کچھ فاطمی لکھتے ہیں، کچھ علوی لکھتے ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ چونکہ دیکھیے وہ جو شعر جو کہا تھا نا کہ کچھ بھی ہیں افغانی ہیں، سید بھی ہیں مگر مومن بھی ہیں، اس کا مقصد اور تھا، اس کا مقصد یہ نہیں۔ وہ اس کون سے تناظر میں وہ شعر پیش کیا گیا ہے کہ آپ بڑے بڑے خاندان کے ہیں مگر سب سے پہلے ایمان، جیسے کہ میں کہتے رہتا ہوں کہ آپ کسی مذہب میں ہوں گے، کسی جماعتوں میں ہوں گے، لیکن اس پر فخر نہ کریں۔ فخر کس پر کریں گے؟ ایمان و اعمال صالحہ، یہ اس کا مقصد ہے، مگر لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان سادات کی توہین کے لیے نہیں ہے، وہ مثبت پہلو ہے اس شعر کا، سمجھ رہے ہیں نا، بہت مشہور شعر ہے وہ۔ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں یہ بیمار ہے، یہ کیا کہوں، غریب ہے، سید ہے، زکوٰۃ دیں؟ میں نے کہا نہیں، تو کہتے وہ تو پیڑھی سے وہ کہاں سید ہوگا، ایسا کہنا جرم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے ہمیں، وہ صدیق ہے، صدیقی ہے، ہمیں کیا حق ہوتا ہے؟ تو اس کا خیال رکھے گا، نہیں تو پھر اس طریقے سے آپ سادات کے خاندان کو ہی ختم کر دیں گے۔ دیکھیے ہم جو منع کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ وہ جو خلیفہ بنائیں اور ان کا کیا ہمارے یہاں مسند اور گادی بیٹھتی ہے، اس سے ہم منع کر رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھے گا وراثت کے تعلق سے۔ لیکن اب یہاں منطق الطیر، پرندوں کی بولی، پرندوں کی بولی آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جو مرغیاں پالتے ہیں جب اپنے بچوں کو بلاتی ہے تو اس کی آواز کچھ اور رہتی ہے، وہ کوئی ہماری طرح بولتے نہیں، اس کو جو آواز ہے اسٹائل، وہ بچے فوراً آتے ہیں، یعنی دانہ چگنے کے لیے تو سب دوڑاتے ہیں،
اور چیل آئے تو اور طریقے سے آواز دیتی تو سب بھاگتے ہیں. یہ ہے. مگر سنیے ابھی وہ کیسی بولی ہے, سنیے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جمع کر دیے گئے حشرہ سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جنات و انسانوں میں سے پرندوں میں سے. فہم یوزعون, سب بسب کھڑے رہتے تھے. دیکھیے کیسی حکومت ملی تھی, انسان بھی, جنات بھی, پرندے بھی, سب بسب. اب پرندے ہو سکتا اپنے اوپر کھڑے ہوں کہیں بھی, جیسا بھی. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کم سے کم ایک دو آیتیں یاد ہو جائیں نا آج کی تو بھی نمل سے مناسبت رہے گی. ابھی آیا نمل, یہاں تک کہ آئے واد النمل. واد یعنی بستی, چونکہ وہ جنگل میں ہوں گے, پہاڑ میں ان کی بستی ہے, تو نمل کی بستی یعنی کیا, چوٹیوں کی بستی. واد النمل. تو نمل کے معنی کیا, چوٹیاں. تمر کے معنی کیا, کھجوریں. اب سنیے. قالت نملۃ, ایک چونٹی نے کہا, کسی چونٹی نے کہا. اب اس سے بحث نہیں کس نے کہا, چونکہ چونٹیوں کا ایک سسٹم تھا, ہے اب بھی ہماری طرح, کہ خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جماعت رہتی ہے. سمجھ رہے نا, غذا جمع کرنے کے لیے ایک جماعت. آپ کبھی کسی جنگل میں جائیں نا تو کھانے بیٹھے تو ایک ٹکڑا ڈال دیں دور, تو چوٹیاں آ کے کھاتی نہیں, اطراف میں گھومتی ہیں, وہ اطلاع دیتے ہیں, پھر دوسری چوٹیاں آتی ہیں, پھر اٹھا کے لے جاتی ہیں. تو ایک باقاعدہ طریقہ ہے, تو کتابوں میں درج ہے باقاعدہ ان کا طریقہ, لیکن یہاں جو ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. اور اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہنس دیے. وہ کس بات پر ہنس دیے, کیا بات تھی, چونٹی کیا کہہ رہی ہے. تو ایک چونٹی نے کہی, سنیے. اے چوٹیو, یا ایھا النمل, سبوں سے خطاب کرے نا, چوٹیو. ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے رہنے کی جگہ میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس مکانات بھی تھے, ہے نا دلیل. اب کیسے مکانات, ہمارے کہیں کہ بلوں میں گھسو, بل تو اس کا راستہ ہے. مساکن جمع ہے, یا آدم اسکن, جنت میں رہو, تو ان کے بھی مکانات ہیں نیچے, اب ہم دیکھ نہیں سکتے. جی ہاں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, سلیمان اس کا لشکر تمہیں رونگ نہ ڈالے. مگر کیوں, وہم لا یشعرون. یشعرون احساس نہیں, شعور نہیں, اس بات پر ہنس دیو. فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو چونٹی کا قصہ آج پورا کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے آواز کیسے سنی. پھر وہی تصور جو ہم نے بتلایا تھا, فرعون کا لشکر چلا آیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آدھے راستے پہ چلے گئے, پھر فرعون وہاں پہنچانے. تو یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سلیمان پہنچ گئے اس وادی میں اور اس نے آواز دی, نہیں, ایسا نہیں ہے. دور سے دیکھی اس نے, کیونکہ اس کا کام ہی تھا کہ دفاع, آج کل کیا بولیں گے, ڈیفنس. ہاں, اس نے دیکھی کہ یہ تو لشکر آ رہا ہے, تو اس نے آواز دی. آواز پہنچی کیسے بھائی, سلیمان علیہ السلام کے تحت ہوا بھی تھی, ہوا بھی تو تھی نا. تو وائرلیس تو اس وقت بھی تھی, آج کل تو ہم نے ہاتھ سے بنایا وائرلیس. جی, اس وقت تو قدرتی تھی, آواز پہنچی. لیکن کہہ کیا رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہی کہ ارے لشکر آ رہا ہے, تمہیں رون ڈالیں گے, تمہیں پیس ڈالیں گے. نہیں, لا وہم لا یشعرون. ہاں, کیونکہ جب فوج چلتی ہے تو نیچے تو نہیں دیکھتی ہے نا, وہ تو اس طریقے سے انداز سے چلتے ہیں. اس بات پر وہ ہنستی ہے. تو کیسی چونٹی تھی وہ. میں جو کہتا ہوں کہ چونٹیاں یہاں بھی ہیں, ہر فرد کو جانتی ہیں. میں نے حاضری لگانا اس لیے چھوڑ دیا. شروع میں حاضری لگاتا تھا, اب تو وہ حاضری لگا لیتے ہیں, کون آیا کون گیا حاضری لگ جاتی ہے, سب لگانے کی ضرورت نہیں. چلیے تو سنیے ابھی
کہہ رہی ہے کہ فتبسم وقال فوراً جھک پڑے، یعنی اوزینی مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کیا، اور کہ میں ایسا عمل کروں جو تجھ سے راضی ہو جائے، اور برحمتی کا اس میں تیری رحمت میں داخل کر دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری رحمت سے فی عبادک الصالحین۔ کیا پیغام دوں یہاں؟ حکومت ہے ہوا پر، جناتوں پر، شیطان جکڑے ہوئے ہیں، انسانوں پر، پرندوں پر، آوازیں سن رہے ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ برحمتک، رحمت سے تیرے نیک بندوں میں۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نیک بندوں کے واسطے سے۔ مگر اس پر محنت کیسی کرے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو دانشور ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں۔ کبھی بھی نبی کی دعا آپ پائیں گے تو یہی ملے گا کہ برحمتک اور ہمیں نیک بندوں میں شامل کر۔ کبھی بھی یہ دعا نہیں ملے گی کہ جو سب سے بڑا نیک ہے اس کے واسطے سے۔ مگر اس پر محنت کیسے کریں؟ اہل قرآن سمجھ جائیے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، کتابوں میں تصدیق بلسان اقرار بلسان لکھا ہے۔ آج کیا معلوم ہوا؟ تو کتابوں پہ نہ جائیے۔ انبیاء کی دعا کیا ہے؟ بغیر واسطے کے۔ وہ قریب ہے، رگ سے بھی قریب ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ یہ بھی پیغام ہے، اور اس پر ہم ختم کرتے ہیں، چونکہ پھر اب وہ دوسرا کون سا قصہ شروع؟ حدود کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو حدود میں بھی اسی طریقے سے کیا کمال جمال ہے، اس کو آئندہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر ایک کو توفیق دے۔ تو خیال میں رکھیے جو پیغام ہم نے دیا ہے اہل قرآن اور اہل کتاب، اور آخر میں بھی یہ پیغام دیا ہے، یہ بہت عام ہے ہمارے یہاں، لوگوں میں تصور بھی غلط ہے، اس پر محنت کریں تو انشاءاللہ اسی طریقے سے قصہ تو چلتا رہے گا، لیکن ہم بجائے قصہ کے اس پر جوہر کی طرف توجہ دیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ دیکھیں علی کبھی وقف نہ کریں، علی چونکہ تجدید ہے نا، تھوڑا زور دیں۔ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کوشش کریں ترضاہ۔ اب ترضا کتنا غلط معلوم ہوتا ہے نا۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ کی خوش قسمت سے جو باتیں یاد رہیں بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی تشنگی ہو تو آپ پوچھیں۔ جی جی ہاں جی جی نہیں، اب اور بھی آ رہے ہیں نا سورہ نمل میں، چونکہ جو قریب ہے آپ کے، ان کا سوال پہلے دہرائیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ سورہ نمل یعنی چوٹیوں کا قصہ، چوٹیوں کی سورہ، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو آپ سنیے گا۔ اصل میں سورہ نمل جو ہے، اس کا نام سورہ نمل اس لیے ہے کہ چیونٹیوں کا قصہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں بقرہ کا قصہ نہیں ہے، بقرہ کا ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس صورت کی خاصیت کیا ہے کہ چیونٹیوں کا قصہ باقاعدہ بیان کیا گیا، لیکن یہ قصہ اصل یہ بیان کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ سورہ اہل قرآن کے لیے۔ تو اہل قرآن کی جو دعوت شروع ہوئی تھی مکے سے، تو وہ بالکل مناسبت رکھتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے، اس وجہ سے۔ آگے سمجھ میں چلیے۔ ہاں جی جی ہاں جی 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 ہاں، ان کا سوال کیا ہے کہ ہمیں پرندوں کی بولی سمجھائی گئی، اور پھر بیان کس کا آ رہا ہے؟ چوٹی کا بیان آ رہا ہے۔ ہاں، تو سوال یہ آتا ہے نا، دیکھیے اصل میں جب آپ ڈکشنری نکالیں گے نا، حیوان نہیں آ سکتا،
حیوان کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ اور حدیث رسول آپ کو قیامت تک ساتھ دے گی. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ڈکشنری نے وہ جو کتاب میں لکھا ہے، ہم بھی پہلے یہی جواب دیتے تھے، جو یہودی اور مسلم کی لڑکی، لیکن وہ قیامت تک کام نہیں آئے گا. تو یہ ہے قرآن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حیوان سے بات نہیں بنتی تھی، کیونکہ سارے حیوان میں یہ صفات نہیں پائے جاتے ہیں. اچھا، اب رہا سوال کہ چونٹی کا اور پرندے کا، تو یہ تو ہم اپنے کلام سے سمجھ رہے ہیں نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرغی کس میں آتی ہے؟ مرغی کس میں آتی ہے؟ ہاں، تو اس کو بھی پرندے میں شامل کرتے ہیں. تو چونٹی جو ہے آپ نکالیں گے کیا ہے اس کو، عالم الحیوانات، تو چونٹی کو پرندوں میں لکھا ہوا ہے، پرندوں میں آتی ہے وہ. تو یہ تو کوئی معمولی فرق ہے. وہ دیکھیے، ایک تو ہے وہ کیڑے، کون سے کیڑے رینگنے والے، اس میں چونٹی نہیں آتی ہے، وہ فرق ہے. اور جیسے کہ مرغی نہیں اڑتی ہے، اڑتی ہے وہ، نہیں اڑتی ہے چونٹی. تو چونٹیوں کو پرندے میں شمار کیا ہے. جی، بہرحال سوال انہوں نے کیا، تو یہ ہم نے کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، وہ ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ یہود و نصارہ کو جو ہے کہ لڑکی سے شادی کرنا جو ہے ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ہاں ہاں، کہیے، کوئی بات نہیں. ہاں، تو کلمہ جو بغیر کلمے کے جو اس سے شادی کر لے تو جو ہے وہ اپنے دین پہ قائم رہے تو جو ہے ایمان اس میں فرق نہیں پڑے گا. جی، ان کا سوال ہے، مطلب ہے کہ آپ کا فرع ہے، یعنی سوال جو ایک ہم نے جو بیان کیا وہ مین چیز بیان کر دی. سمجھ رہے نا کہ یہ اہل کتاب، اب اہل کتاب کہیں کام، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں. اہل کتاب کی لڑکی سے اگر آپ بہو بنانا چاہتے ہیں تو جب بٹھائیں گے نا تو اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَالْمِنَ الْمُكَلْمَ. ابھی دیکھو اس آیت میں کیا لکھا ہے، وَالْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسِنَاتِ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. تو جب محسنہ سے آپ نکاح کرواتے ہیں تو کیا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ نہیں. تو اس ایک ہی آیت میں دونوں پیش کیا گیا، آپ نکاح کر لیں، یہ نکاح ہو گیا. اب رہا سوال آپ کا کہ وہ کس دین پر باقی رہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں، نکاح ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا. اب وہ میاں بیوی وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ جب اس کے ماتحت آ جائے گی تو اس کا معاشرہ قبول کرے گی، باقی نکاح ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا. جی، کلمے کا سوال نہیں آتا وہاں. لیکن بعد میں اس نے وہ کرنا ہے کیا؟ اپنا دین ہمارا اپنا ہے نا. نہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے نا. وہ تو اہل کے اصل میں نکاح ہو گیا نا، یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے، جائز حلال ہو گیا. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اہل کتاب کی کیوں جاتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے یہاں جو مکتبی بریلی والے بھی ہیں نا، ان کے یہاں تو کچھ عقائد جو آپ دیکھیں گے تو صحیح نہیں ہے عقیدے. وہ لوگ یہاں حرم کے امام کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. تو آپ نے اگر کسی بریلوی کی کوئی بہو لائے تو آپ تو نکاح تو ہو جائے گا نا کہ نہیں ہوگا؟ نکاح ہوگا. وہ تو اہل قرآن ہے. جب اہل کتاب سے ہو سکتا ہے تو اہل قرآن. اب اس کے بعد آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا گھریلو مسئلہ ہے، وہ خود بخود آپ میں ختم ہو جائے گی. تو وہی مسئلہ ان کے یہاں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ اپنے یہاں پڑھاتے ہیں، حیدرآباد میں نہیں پڑھاتے. آپ کے یہاں کلمہ پڑھاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں مسلمان کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے مسلمان کرتے ہیں. تو ایک مجلس میں جب میں جاتا ہوں تو میں نکاح پڑھاتا ہوں. تو وہ کلمہ پڑھانے کے لیے تقریباً 20 منٹ جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، اور خطبہ تو اپنا وہ 2-3 منٹ میں ہو گیا. اور فلاں کی لڑکی فلاں کی قبول ہے قبول ہے. تو مجھ سے کہا کہ آپ نے بہت جلدی نکاح پڑھایا. تو میں نے کہا ہم نے مسلمانوں کا نکاح پڑھایا، تو ہم مسلمانوں کا نکاح پڑھاتے ہیں. جی، آپ نے پہلے کہا کہ کتاب متقی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب جو ہے متقی میں ہدایت ہے. آپ نے قرآن میں ہے تو دونوں میں ذرا ڈسٹنگویشن بیان کیجیے. ہاں، کتاب نہیں، اس وقت کتاب سے مراد یہ کتاب بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے. اور لیکن یہ کہ اہل کتاب تخصص کس کا ہے؟ ان لوگوں کا. کتاب یہ بھی ہے کیونکہ لوح محفوظ میں آئی یہ کتاب، لوح اوپر آسمانی دنیا پر ہے یہ کتاب. ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا، کنفیوز ہو سکتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ہے یہ کتاب، لیکن میں یہ پیغام نہیں دینا چاہتا تھا. ہمارا جو تخصص ہے یہ بھی کتاب ہے. ہمارا تخصص کیا؟ اہل قرآن. اور ان کا تخصص کیا؟ اہل کتاب. یہ چونکہ ہم تخصص نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس لیے سوال کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی اگر کسی مسیح کو دے دیں تو، یہ سوال کو بتلانے کے لیے میں نے یہ تفریق کیا. تو ہمارا تخصص کیا ہے؟ جیسے کہ آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کس جگہ کے ہیں وہ آپ کا تخصص ہے، میرا نہیں. چلیے اور کچھ. نے کہا سید کو ہونے زکات
جی تو اگر وہ محتاج ہے تو کیا صورت ہے؟ بیت المال فنڈ نکالیں. جی